آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے حضرت قاری محمد عمر صاحب جو اپنا ادارہ چلا رہے ہیں، ان کے ایک بچے کی دستار بندی کے سلسلے میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا ان کے ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے۔ ایسے دور میں واقعی مدرسہ چلانا بہت بڑی بات ہے۔ مدرس کی تنخواہ نکالنا، پھر آپ در در جا کے چندہ اکٹھا کرنا، پھر آپ لوگوں کو اس کی کارکردگی پیش کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج جہاں پہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے کتنے کوشاں رہتے ہیں، اور وجہ یہ رہ گئی کہ یہ ہمارا دین جو ہے غریبوں کے حوالے کر دیا۔ جو غریب بچے ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ غریب ہوتے ہیں، وہ دین کو پڑھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ آگے چل کے کوئی مسجد کے امام بن جاتے ہیں، مدرس بن جاتے ہیں، پھر قوم ان پہ حاوی رہتی ہے۔ اگر وہی بچہ امیر کا ہو تو پھر کسی میں طاقت نہیں کہ اس کی آنکھ میں ڈال کے بات بھی کر سکے۔ لیکن جو بچہ غریب ہوتا ہے تو وہ اپنے پیچھے بہت کچھ سوچ کے وہ آپ کی باتیں سہتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے۔ ورنہ ان کے مقام کو جانتے ہو کتنا بڑا مقام ہے۔ آج ہمارے بچے قالین پہ چلتے ہیں، بچے اچھے ڈامروں پہ چلتے ہیں، اچھی بائک اور طرح طرح کی سواریوں پہ چلتے ہیں، لیکن قربان جاؤ ان کے لیے اللہ نے کون سا انتظام کیا ہے۔ آج پوری دنیا اسی حیرت میں پڑی ہوئی ہے کہ یہ مسلم قوم کے بچے ہیں، اور ان کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے ان کے مقام کو اتنا عروج بخشا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ہے، آج تیرا بچہ قالین پہ چلتا ہے، لیکن قربان جا یہی بچہ جس کے پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، لباس نہیں ہے، طرح طرح کے اچھی غذائیں نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے گھروں میں طرح طرح کی غذائیں کھاتے ہیں، اور اسکولوں سے جا کر آنے کے بعد اچھی طرح سے ان کی والدہ، ان کے والد ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤ یہی بچے 5 سال یا 6 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کی بستی میں آ جاتے ہیں۔ کبھی دال کھانی پڑ رہی ہے، کبھی نمک تیز ہے، کبھی نمک کم ہے، کبھی مرچیں زیادہ ہے، کسی سے نہیں کہہ سکتے اللہ اکبر۔ وہ بچے تمہارے جو تمہارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اگر نمک کم ہوتا ہے ماں سے کہتے ہیں والدہ اس میں نمک کم ہے، ماں مجھے یہ سبزی اچھی نہیں لگ رہی ہے، ماں مجھے یہ کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے، ماں مجھے یہ غذا چاہیے، تو ماں فوراً بناتی ہے۔ لیکن یہی بچہ اپنے باپ کو چھوڑ کے آیا ہے، اپنی ماں کو چھوڑ کے آیا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کے ایک افراد کو چھوڑ کر کس کے لیے آیا ہے؟ علم دین کے حصول کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے رسول پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو اپنے سینے میں بسانا آیا ہے۔ پھر ان کا مقام یہ ہے، آج تیرا بچہ کار میں گھومتا ہے، قالین میں چلتا ہے، لیکن خدا کی قسم اس کے قدموں کے نیچے حضرت جبرائیل اپنے پروں کو بچھا دیا۔ بچہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی فرید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آج ہمارے بچے اچھی طرح کے کپڑے، اچھی طرح سے گرم اور سردی کے سب ان پہ کپڑے رہتے ہیں، لیکن کبھی جا کے دیکھو آج ہمارا علم یا کس بات پہ بولا جائے، ہمارے گھر میں موت ہو جائے، مسجدیں جا کے دیکھ لو، اگر 10 بھی موتیں ہوئی ہیں تو 10 پیٹیاں آ گئی ہیں، اور کس لیے کہ قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اچھی بات ہے، قرآن جب پڑھا جاتا ہے ثواب ملتا ہے۔ اگر قسم خدا کی اس بات کو اپنے آپ میں نوٹ کر لو اور اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ لو، اگر میت ہو جائے کلام پاک قرآن پاک کی پیٹیاں مسجد میں زیادہ مت دو، وہ رکھی رہتی ہے۔ آؤ مدرسے کا جائزہ لو اور اپنے مرحومین کے نام سے کسی نے اگر ان کو ایک لحاف بھی دے دیا، ایک سوٹ بنا دیا، یا کوئی کتاب یا قلم ان کو دے دیا، جب تک یہ پڑھ کے یہاں سے چلے بھی جائیں گے اللہ تمہارے نامہ اعمال میں ثواب۔ لیکن بات کیا ہے؟ انتقال ہو گیا، مسجد میں پیٹیاں
مسجد میں پیٹیاں، ان پیٹیوں کو جب کھولتے ہیں کسی میں پارے پورے ہیں، کسی میں زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، لیکن آؤ انہی مدرسوں میں آؤ اور مدرسوں کو دیکھو ان کے حالات کیا ہے۔ اس بچے کے پاس دیکھو کہ اس کے پاس سامان ہے کہ نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے سردی میں اوڑھنے کے لیے لحاف ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے، اور قسم خدا کی گھر پہ باپ و والدین اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، لیکن مدرسوں کا عالم کیا ہے کہ جہاں دنیا ان کو دیکھے نہ دیکھے، جہاں گھر میں ماں بچاتی ہے، مدرسوں میں رسول پاک بچاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا گھر ہے، یہ نبی کے کونین کا در ہے۔ کتنے بچوں کو سردی لگتی ہے، طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، لیکن کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، امام مسلم بھی جید سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ جب طالب علم اپنے گھر سے چلتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں تم دیکھتا ہو وہ راستے پہ چلتا ہے، نہیں نہیں، وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا ہوا۔ اتنا بڑا مقام ہے ان طالب علموں کا، اللہ اکبر۔ آؤ میں آپ کو ایک بات سناؤں اور آپ کا ایمان اس میں جگمگانے لگے گا، اللہ اکبر۔ ایک مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، عالم یہ ایک بچہ طالب علم کچھ لکھ رہا تھا، اور لکھتے لکھتے وہ جا رہا تھا، وہ اپنا کچھ لکھ رہا تھا، اس کا قلم گر جاتا ہے۔ جیسے ہی قلم کو گرا اور قلم گرنے کے بعد اس غیر مسلم کی نظر پڑ گئی، اس بچے طالب علم کے قلم کو اٹھا کر، اسی کے قلم کو اٹھا کر اس کو دے دیا۔ اس نے اپنے پاس سے کچھ نہیں خرید کے دیا تھا، بلکہ وہ بچہ لکھ رہا تھا اور قلم گر جاتا ہے۔ اس غیر مسلم نے اس بچے کو قلم دے دیا، طالب علم سے محبت کی۔ ان کی محبت کا عالم تو یہ ہے کہ دنیا میں اگر یہ بچے جس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مفتی فرید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ جاننے اور نہ جاننے والے برابر نہیں، جس کو اللہ نے علم دیا ہے اللہ نے اس کو ترقیاں دی، اور جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو پھر وہ در در کی ٹھوکر کھائے۔ قرآن کا جس پارے کو آپ کھول کے دیکھو گے، جس سورت کو آپ مطالعہ کرو گے، جس آیت کو آپ دیکھو گے، آپ کو اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، رسول اللہ کی تعریف نظر آئے گی۔ قرآن میں جینے کا سلیقہ بھی ہے، رہنے کا سلیقہ بھی ہے، چلنے کا سلیقہ بھی ہے، بات کرنے کا سلیقہ بھی ہے، شادی بیاہ کے رسوم کو ادا کرنے کا طریقہ بھی یہ قرآن نے دیا ہے۔ لیکن میری قوم قرآن سے دور چلی گئی ہے، تب در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ اگر قرآن کو اپنا لے تو آج بھی یہ دنیا میں یہ قوم بلندیاں حاصل کرے گی۔ اور قرآن تو یوں کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند والا ہو، شرط یہ ہے کہ پکے مومن تو بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ مومن تو بن جاؤ۔ اخوان پور کی کتنی بڑی بستی ہے، یہ اس پورے محلے کے بھی لوگ نہیں، بچے بٹھا دیے ہیں اور سو رہے ہیں۔ جب دین سیکھو گے نہیں تو گناہ کا پتہ نہیں چلے گا گناہ ہوتا کیا ہے، اور جب گناہ کا پتہ نہیں چلے گا اسی طرح زندگی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس غیر مسلم نے اس طالب علم کے قلم کو اٹھا کر دے دیا، اللہ اکبر، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کسی نے خواب میں کیا دیکھا کہ اللہ نے اسے جنت کا مقام عطا کر دیا ہے۔ اس نے کہا یار تو تو ہمارے ساتھ رہتا تھا، تو تو مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن یہ تجھے اللہ نے اتنا بڑا مقام کیسے دے دیا؟ اس نے کہا یار جب میں مسلمان تھا کہ نہیں تھا، لیکن میں نے ایسا کیا ہے، میں ایک روڈ سے گزر رہا تھا، اس کنارے پر ایک طالب علم اپنے قلم سے کچھ لکھ رہا تھا، رسول اللہ کی حدیث لکھ رہا تھا، نبی کے کونین کی حدیث لکھ رہا تھا۔ اس بچے کا قلم گر جاتا ہے، اس قلم کو میں نے اٹھا کے اس کو دے دیا۔ جب میں اپنے گھر آیا اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دے دی، اور ایمان کی دولت ہی میں جب میں مومن بن گیا اللہ نے مجھے موت عطا کر دی۔ یہ اس قلم کا برکت ہے، اس قلم کی برکتیں ہیں کہ اللہ نے مجھے ایمان جیسی دولت دے دی اور اللہ نے مجھے جنت میں مقام۔
جب جنت میں مقام عطا فرما دیا ہے، اللہ اکبر، تو طالب علموں سے محبت کرے کرو، اللہ اکبر۔ اور تمہاری بستی میں جو مدرسے چل رہے ہیں، ایک بچے کو اپنے گھر پر کھانے کے لیے لگاؤ، خدا کی قسم اتنی برکتیں ہوں گی، اتنی برکتیں ہوں گی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی برکتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، جس بستی میں اللہ کا کلام پڑھا جائے اس بستی میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جہاں پر مدرسے چلتے ہیں، یہ پوری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے یہ کلام اللہ کی برکت ہے، یہ رسول پاک پر نازل ہونے والے قرآن کی برکتیں ہیں۔ آؤ میرے مصطفیٰ کی تاریخ کو دیکھو، جب نبی کے کونین مکہ میں تھے، ایک صحابی کو بھیجا اور صحابی سے جا کر کہا جب میرے آنے سے پہلے مدینہ چلا جا، اور مدینہ جانے کے بعد وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کرو، ان کو دین سکھاؤ، اسلام کے بارے میں بتاؤ، قرآن کی تعلیم دو۔ وہ صحابی آتے ہیں، آنے کے بعد مدینے کے کوئی بھی انسان ان کو پہچانتا نہیں ہے۔ جب انہوں نے باتیں بتائی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ رسول اللہ نے جو دس دیا تھا، جب کلام پاک کی آیتیں پڑھی ہے، ادھر یہ صحابی رسول پاک پر نازل ہونے والی قرآن جیسی کتاب کی آیتیں پڑھتے جا رہے تھے۔ مدینے کے لوگ جوق در جوق آتے چلے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کلام آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ یہ کلام تو دنیا کے انسان کا نہیں لگتا ہے، یہ کلام تو کسی کا نہیں لگتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ کلام میرے نبی پر اللہ نے راضی کیا ہے اور یہ کلام اللہ کا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کی برکتیں کتنی ہے۔ قرآن جس گھر میں ہو، قرآن کا دیکھنا عبادت، قرآن کا چومنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، آنکھوں سے لگانا عبادت۔ اور قرآن ایسی کتاب ہے اگر قسم خدا کی سینے سے لگا لو تو سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ جن بچوں نے کلام پاک کو اپنے سینے میں بسا لیا ہے، یہی مدرسے ہیں جو تمہیں امام دے رہے ہیں، یہی مدرسے ہیں جو عالم بنا رہے ہیں، یہی مدرسے ہیں جو قاری بنا رہے ہیں، یہی مدرسے ہیں جہاں سے حافظ نکل رہے ہیں، جہاں سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جہاں سے نماز پڑھانے کا سلیقہ سیکھا جا رہا ہے، جہاں سے عالم بن رہا ہے، یہاں سے مفتی بن رہا ہے، یہاں سے فتوے لکھے جا رہے ہیں۔ یہ مدرسے نہ ہوتے تو بتاؤ امام کہاں سے آتے؟ یہ مدرسے نہ ہوتے تو نماز پڑھانے والا کہاں سے ملتا؟ حد تو یہ ہے تمہارا جنازہ امام پڑھائے، یہ جنازہ مدرسوں نے پڑھنے والوں نے سیکھا ہے، انہی کی تعلیم دی ہوئی ہے۔ تمہیں نکاح یہ پڑھائے، تمہارے بچوں کے کانوں میں اذان یہ دے، یہ سب کہاں سے ملا ہے؟ یہ رسول اللہ کے در سے ملا ہے۔ اور جس نے کلام پاک کو سینے میں بسا لیا، یہاں تک حدیث ہے، طبرانی کی حدیث ہے، امام طبرانی بڑی جید سند کے ساتھ لائے ہیں کہ جس قبرستان سے طالب علم گزر جاتا ہے، اللہ اس قبرستان کے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے، قبرستان کے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ اکبر، آج جو مسلمان کی لوگ عزت کر رہے ہیں اور نبی کے کونین کا درس دے رہے ہیں، یہ سب مدرسوں کی محبتیں ہیں، یہ مدرسوں کی برکتیں ہیں۔ میرے نبی نے سب کو چلنے کا سلیقہ دیا، میرے نبی نے سب کو بولنے کا انداز دیا، میرے نبی نے اپنے